بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے نئے ولاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک امپورٹنٹ خبر دوں گا، اور یہ تحریک لبیک کی شورا کے حوالے سے ہے۔ ایک بڑا اہم اجلاس ہوا ہے حافظ سعد حسین رضوی کی زیر صدارت، لیکن یہ اجلاس لاہور میں مرکز میں نہیں ہوا، بلکہ پنجاب کے شہر گجرات میں اجلاس بلایا گیا تھا، اور اس میں کافی اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ خاص طور پر جو ایک اس وقت نیشنل سیاست میں ایک ہی مدعا ہے جو تحریک لبیک کو لے کے کھڑا ہوا ہے، اور تحریک لبیک اب اس کو آگے بڑھانا چاہ رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ نئے ایڈونچرز اور کچھ نئے اسپیکٹس سے جو ہے وہ پارٹی کو آگے لے کر جانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جو مین مدعا ہے وہ فرانسیسی سفیر سے ریلیٹڈ ہے۔ تو پہلے میں آپ کو اس میں جو آج اعلامیہ جاری ہوا ہے تحریک لبیک کی جانب سے اس میٹنگ کا، وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، تاکہ جو ایکچول ورڈنگ ہے ان کی وہ بھی آپ تک پہنچ جائے، اور اس کے بعد اس پر تھوڑی بات بھی کر لیں گے۔ یہ اجلاس ہوا ہے گجرات میں دن 10 بجے، اور تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی امیر علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا ہے، جس کی میزبانی پیر قاضی محمود اوانی صاحب سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان نے فرمائی۔ اجلاس میں فرانسیسی سفیر ملک بدری سے متعلق قانون سازی کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے اپوزیشن لیڈرز کے نام امیر محترم حفظ اللہ کے لکھے گئے خطوط کا جائزہ لیا گیا، جن میں سے چند خطوط اپوزیشن لیڈرز تک پہنچا دیے گئے ہیں۔ اب یہ چند کن تک پہنچے ہیں؟ جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق تو صرف شفیق امینی صاحب جو مولانا فضل الرحمان سے ملے تھے، صرف وہی یہ بات مانتے ہیں کہ ان تک یہ خط آیا ہے۔ باقی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے متعدد بار میں نے خود رابطہ کیا، ان کے سینئر لیڈرشپ سے رابطہ کیا، جو اپوزیشن لیڈر کا آفس ہے وہاں سے میں نے چیک کیا، بلاول بھٹو کے آفس سے چیک کیا، لیکن یہ خطوط وہاں تک نہیں پہنچے۔ تو یہ چند میں مولانا فضل الرحمان کے علاوہ اور کون سے لیڈران آتے ہیں، یہ شاید تحریک لبیک کے رہنما جو ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جبکہ بعض اپوزیشن لیڈرز کی جانب سے ملاقات کے لیے وقت نہ دیے جانے کے سبب خطوط تاحال نہ پہنچ سکے، طے پایا کہ کھلا خط اپوزیشن لیڈرز کے نام عام کر دیا جائے۔ طے پایا کہ اس سلسلے میں ایک وفد ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کی زیر قیادت اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد کیسر سے جلد ملاقات کر کے معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے میں کردار ادا کرے۔ طے پایا کہ آمدہ بلدیاتی انتخابات صوبہ پنجاب، سندھ، بلوچستان سے بھرپور تیاری کے ساتھ لڑے جائیں گے، جن کی تیاریوں کو حتمی شکل دے کر عملی سرگرمیاں فوری طور پر شروع کی جائیں گی۔ کارکنان اور ذمہ داران گھر گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پر لانے کا پیغام پہنچا کر ٹی ایل پی ووٹ کی تصدیق کریں گے۔ طے پایا کہ زونل عمرہ اپنے ماتحت ڈویژنز، اضلاع اور صوبائی حلقہ جات میں تربیتی ورکرز کنونشن بسلسلہ الیکشن آگاہی مہم منعقد کروائیں گے۔ پاکستان میں حالیہ کمر توڑ مہنگائی نے شہریوں کا جینا ناممکن بنا دیا ہے۔ چوری، ڈکیتی اور خودکشی جیسے جرائم معاشرے میں انارکی و تشدد کا باعث بن رہے ہیں۔ طے پایا کہ ملک کے بڑے شہروں میں مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ نیز 23 مارچ 2022 کو کراچی کے شہر سے مہنگائی کے خلاف پہلے احتجاجی مارچ کا آغاز کیا جائے گا۔ طے پایا کہ خواتین ونگ کا قیام وقت کی اہم ضرورت ہے، جس کو عملی جامہ پہنانے کا ہدف پیر قاضی محمود اوانی صاحب کو دیا گیا ہے۔ اب اس میں 3 اہم فیصلے ہیں جو تحریک لبیک کی جانب سے کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پارلیمانی جو جماعتیں ہیں، اپوزیشن جماعتیں خاص طور پر، ان کے لیڈران سے ملاقاتیں کرنے کے لیے جو ہے مزید کوششیں کی جائیں گی، اور اگر ٹائم نہیں دیا جاتا اور اس خطوط کو وصول نہیں کیا جاتا تو یہ خط جو ہے پہلے جو مولانا فضل الرحمان کو لکھا گیا تھا اس کا پورا متن میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا، تو اس طرح کے جو خطوط ہیں وہ پبلک کر دیے جائیں گے، تاکہ عوام تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ ہم اس معاملے میں اپنی پوری سٹرگل کر رہے ہیں۔ خاص طور پر اپنے کارکنوں کو مطمئن کیا جائے، کیونکہ دھرنے کے بعد یہ بات سامنے آئی تھی کہ فرانسیسی سفیر کا جو معاملہ ہے اس پر تحریک لبیک جو ہے وہ بیک آؤٹ کر گئی ہے، لیکن اس معاملے کو لے کر جو نیشنل پولیٹکس ہے اس میں تحریک لبیک ان رہنا چاہتی ہے، اور اس معاملے کو آگے لے جانے کے لیے اب اسپیکر قومی اسمبلی سے بھی ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
پہلے جیسے ڈاکٹر شفیق امینی صاحب مولانا فضل الرحمان کو خط لے کر گئے تھے، اسی طرح سے یہ وفد جو ہے وہ اسد کیسر سے بھی ملاقات کرے گا۔ اور دوسرا بڑا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ یہ کراچی شہر سے مہنگائی کے خلاف پہلے احتجاجی مارچ، یہ لانگ مارچ نہیں ہے، احتجاجی مارچ کا اعلان کیا گیا ہے، اور یہ 23 مارچ سے شروع کیا جائے گا۔ اب 23 مارچ کا جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم کی دیگر جو جماعتیں ہیں وہ بھی اعلان کر چکی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ 23 مارچ کو اب ایک احتجاجی مارچ جو ہے وہ تحریک لبیک نے بھی اعلان کیا ہے۔ اور خاص طور پر یہ جو آخری لائن میں بات کی گئی ہے خواتین ونگ کے قیام کی، تو یہ وہ ضرورت ہے جو کہ بڑے عرصے سے تحریک لبیک میں محسوس کی جا رہی تھی، کیونکہ ملکی آبادی کا اور ووٹرز کا ایک بڑا حصہ خواتین پر مشتمل ہے۔ جب تک آپ خواتین کی موبلائزیشن نہیں کریں گے تو آپ شاید اس طرح سے اس ووٹ بینک تک نہ پہنچ پائیں۔ تو اس لیے اب تحریک لبیک کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تنظیمی سطح پر اس معاملے کو اٹھایا جائے اور ایک خواتین ونگ کی جو پوری تنظیم سازی ہے اس کو بھی کیا جائے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جیسے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کی جماعت ہے یا پھر جماعت اسلامی ہے، ابھی عورت مارچ جو ایک پچھلے کچھ سالوں سے ٹرینڈ چلا ہوا ہے، 8 مارچ کو یوم خواتین کے موقع پر کیا جاتا ہے، تو اس دن یوم حیا اور یوم حجاب منایا جاتا ہے جے یو ای فے کی جانب سے اور جماعت اسلامی کی جانب سے۔ لیکن چونکہ تحریک لبیک کی پہلے ایسے کوئی تنظیم سازی نہیں ہے، کوئی ایسا ونگ نہیں ہے، تو اس لیے ان کی جانب سے ایسا کوئی مارچ نہیں ہوتا۔ ویسے آپ دیکھیں پچھلے الیکشنز کی میں آپ کو ڈیٹیلز رحیم یار خان کی اور بہاولپور کی میں نے آپ کو بتائی تھی، وہ میری ویڈیوز میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی حلقوں میں تحریک لبیک کی جانب سے پچھلے 2018 کے الیکشن میں ٹکٹس جاری کیے گئے تھے خواتین کو۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی چیز ہوگی، خواتین پہلے بھی اس جماعت کے ساتھ منسلک تھیں، لیکن اب ان کو جب آپ تنظیم سازی کے ذریعے ایک پلیٹ فارم مہیا کریں گے تو پھر جب کسی کو عہدہ دیا جاتا ہے، ایک سٹرکچر بن جاتا ہے، تو پھر وہ اپنے اپنے علاقے میں جو ہے اس کو مزید فعال طریقے سے جو ہے تنظیم کو آگے بڑھا سکتی ہیں۔ اور خاص کر آنے والے بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے بھی اس شورا کے اجلاس میں بات کی گئی ہے، تو یہ ایک اور پلس پوائنٹ ہو جائے گا کہ اگر خواتین کی تنظیم سازی ہوتی ہے اور کمپین کے سلسلے میں اگر خواتین جاتی ہیں، کہیں بھی گھر گھر جاتی ہیں اور ان کو تحریک لبیک کے لیے ووٹ کے لیے قائل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہیں، تو یہ بھی تحریک لبیک کے لیے ایک کافی مددگار چیز ثابت ہو سکتی ہے۔ تو لیٹس سی کہ اب جو اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کی بات کی گئی ہے تو کب تک یہ ملاقات انجام پاتی ہے، کیونکہ ابھی تو ملکی پولیٹکس میں جو ہے وہ ٹوٹل ایک چل رہا ہے تحریک عدم اعتماد کا سنیریو چل رہا ہے، اور پھر او آئی سی کے وزراء خارجہ کی کانفرنس بھی ہے، اور اس کے بعد 23 مارچ کا جو ہے وہ یوم پاکستان کی پریڈ بھی ہونی ہے، تب یہ لانگ مارچ اور پھر پیپلز پارٹی کا مارچ۔ لیٹس سی کہ جس طرح سے سچویشن ایوالو ہو رہی ہے اس میں تحریک لبیک جو ہے وہ اپنا کردار کس طرح سے آگے بڑھاتی ہے، وہ جو بھی صورتحال ہوگی اس سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔